الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد سورہ یوسف کی آیہ نمبر 6 کا ایک حصہ آپ نے سنا. پچھلے جمعے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ نے سنی. آیت نمبر 5 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اس لیے کہ تمہارے بھائی تیرے خلاف مکر و فریب کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو فرمایا کہ یوسف تجھے تیرا رب مجتبی بنائے گا. مجتبی کا معنی ہے چنا ہوا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ تجھے تیرا رب مجتبی بنائے گا اور چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ تیرے اوپر اپنی نعمتوں کو بھی پوری کرے گا. یعقوب کی اولاد پر بھی پوری کرے گا. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر مکمل کی ہے. بے شک تیرا رب جاننے والا ہے اور حکیم ہے، دانا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل فرمایا ہے کہ جو گفتگو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کی. فرمایا کہ یجتبیک ربک پہلی یہ کہ تجھے تیرا رب مجتبی بنائے گا.
وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تیرے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی یہ نبوت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یوسف سے فرمایا کہ بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہ خبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف کے واقعے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پوچھنے والوں کے لیے عبرت ہے، سوال کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرتوں کو بیان کیا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سبق دیا ہے کہ اپنے آپ کو یوسف کے بھائیوں کی طرح نہ بنانا، کہ تو اپنے آپ کو یوسف کے بھائیوں کی طرح بناؤ۔ یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا اور یوسف کو اپنے والد سے جدا کر دیا۔ فرمایا کہ حسد پیدا نہ کرنا اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں بغض و عداوت پیدا نہ کرنا، کہ اپنے دلوں میں تم بغض و عداوت کو پیدا کرو اور اپنے دلوں میں حسد کو پیدا کرو۔ حسد کا معنی ہے کسی کو نعمتوں میں دیکھنا، مزوں میں دیکھنا، فراوانیوں میں دیکھنا اور اس سے جلنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ مال اس کے پاس کیوں ہے، یہ نوکری اس کے پاس کیوں ہے، یہ نوکری اس سے چھین لی جائے، یہ مال اس سے چھین لیا جائے، یہ کاروبار اس سے لے لیا جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے رشک، کسی کو نعمتوں میں دیکھنا، مزوں میں دیکھنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ پروردگار مجھے بھی ان نعمتوں میں رکھ، مجھے بھی ان مزوں میں رکھ، جو نعمتیں تو نے اس کو دی ہیں وہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور ایک ہے منافست، جسے رغبت کہا جاتا ہے، دو انسانوں کا، دو آدمیوں کا نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ منافست کہلاتا ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہو کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں اس نیکی کے کام کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں بناؤ، نیک کاموں میں آگے بڑھنے والوں میں اپنے آپ کو بناؤ، حاسدین میں سے نہ بنو، حسد کرنے والوں میں سے نہ بنو کہ حسد کرنے والوں میں سے بنو۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے، اس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ یہ ملکہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ ہنر اپنے اندر پیدا کرو۔ ارشاد فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہو گئے، مزوں میں ہو گئے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تخت پر بیٹھے ہو گئے، مسیریوں پر بیٹھے ہو گئے۔ اور کیسے مسیری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت اس طرح مزین کی ہے، اس طرح بنائی ہے
کہ ہر ایک انسان دوسرے کے سامنے ہوگا، پیٹ نہیں کرے گا کہ ایک صف والے اگلے والے صف کی طرف پیٹ کرتے ہیں، پہلے والا پیچھے والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی تزئین ایسی کی ہے، اس کا نقشہ ایسا بنایا ہے کہ اربوں کھربوں لوگ ہو گئے اس جنتوں میں، کسی کی طرف پیٹ نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی پیٹ کو دیکھے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے، ینظرون، آمنے سامنے بیٹھو گے، جیسے میں اور پہلی صف میں جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح مسیریوں پر بیٹھ کر جنتوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرو گے، ایک دوسرے کو دیکھو گے۔ فرمایا کہ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ حبیب آپ ان جنتیوں کے چہروں پر نعمت کی تازگی کو پہچان لیں گے، ان کے چہرے اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہوگے ان کے چہرے کی تازگی سے آپ پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگائی ہوئی شراب پلائی جائے گی۔ مہر لگی ہوئی شراب کس کی؟ ختامہ مسک، کسی دنیا کی کمپنی کی مہر نہیں ہوگی اس پر۔ فرمایا کہ اس شراب پر جو مہر ہوگی، اس شراب پر جو سیل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ مشکی لگائے گا، مشکی اس میں اللہ تعالیٰ مہر لگائے گا۔ فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں اس کام میں رغبت کرو، ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھو ان ایک نیک کاموں کے اندر۔ اور ہم حسد میں آگے بڑھ رہے ہیں، جلن میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ آگ کوئلہ بنا دیتی ہے، وہ لکڑی اب کسی کام کی نہیں، اس سے کوئی چیز بنائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح انسان جب حسد کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے جلا دیتا ہے، یہ حسد جلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی جو اس راستے سے ہوتا ہوا آئے گا وہ جنتی انسان ہوگا، وہ جنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، انصاری مدینہ کا باشندہ آیا، داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ وضو گھر سے بنا کر آیا، اور بائیں ہاتھ میں اس کے چپل تھی، جوتیاں تھی۔ حضور کو سلام کیا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اگلا دن آپ نے فرمایا کہ جو اس راستے سے ہوتا ہوا آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہی شخص آیا جو کل آیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس راستے سے ہوتا ہوا آئے گا میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہی شخص آیا 2 دن سے آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا کہ دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ لگاتار 3 دنوں سے اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے اس کو کہ یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں راستے میں روک لیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا جھگڑا ہو گیا ہے میرے والد سے، میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن اس کے پاس نہیں رہوں گا، 3 دنوں تک اس سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں 3 دن رکھنا چاہے تو آپ کی نوازش ہوگی، آپ کا میں مشکور ہوں گا، آپ مجھے 3 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں، اجازت دے دیں۔
عبداللہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں اس کے گھر میں رہا۔ اس کے میں نے طور طریقے دیکھے، تہجد وہ نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز کے وقت اٹھتا تھا، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا تھا۔ میں نے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جو ہم نہ کرتے ہو، جو ہم کرتے تھے وہ بھی وہی کرتا تھا۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ جب تیسرا دن ہوا میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا کوئی میرے والد سے جھگڑا نہیں ہوا، 3 دن لگاتار اللہ کے نبی نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، میں 3 دن تیرے پاس رہا، میں نے کوئی اضافی عمل تیرے اندر نہیں دیکھا، کوئی اضافی عمل تیرے اندر ہو۔ اے اللہ کے بندے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ کون سا عمل ہے تیرا کہ تجھے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے؟ اس انصاری نے کہا کہ تم نے 3 دن مجھے دیکھا، یہی میری زندگی ہے، اسی طرح میں زندگی گزارتا ہوں، لیکن ایک عادت میرے اندر ہے۔ اس عبداللہ نے کہا کہ وہ عادت کون سی ہے؟ اس انصاری نے کہا کہ میرے اندر یہ عادت ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، حسد کی آگ میرے دل میں نہیں بھڑکتی۔ جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت اللہ کے نبی کس کو دے رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو حسد سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھنا، دلوں میں حسد پیدا نہ کرنا، کونوا اخوانا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہنا، ایک دوسرے کے لیے بھائی بن کے رہنا۔ اور کس کے لیے رہنا؟ اللہ کے لیے۔ اور یہاں بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی جلن نے اور اضافہ کیا، اور اس آگ میں اور اضافہ ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر بنائی۔ بھائی اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے، ہمارا والد ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبان، بھائیوں نے ایک دوسرے کو کہا آپس میں کہ یوسف اور یوسف کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، ہمارا والد یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جماعت ہیں، ہم ہٹے کٹے لوگ ہیں، اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اذیت آ جائے تو اس تکلیف میں ہم سہارا بنتے ہیں، ہم اپنے باپ کا سہارا بنتے ہیں، ہم اپنے باپ کے آگے آڑ بن جاتے ہیں۔ محبت تو ہم سے کرنی چاہیے۔ اور یوسف کا اور یعقوب ہمارا والد یوسف سے محبت کرتا ہے، یوسف کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اور کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا والد صریح غلطی پر ہے، واضح غلطی پر ہے، جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت نہیں کرتا، اور یوسف سے محبت کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف کے ساتھ زیادہ تھی، اس لیے کہ یوسف چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر، بعض روایات میں 12 سال کی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر یعقوب بھی محبت نہ کرتے تو کون یوسف سے محبت کرتا؟ یہ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ چھوٹوں سے محبت اور انداز سے ہوتی ہے، بڑوں سے محبت اور انداز سے ہوتی ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے تو باپ کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، باپ ان سے نفرت نہیں کرتا کہ باپ نفرت کرتا ہو۔ اولاد چھوٹی ہو تو اولاد کو گود میں بٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگاتا ہے۔ انداز محبت چھوٹوں کے ساتھ اور ہوتا ہے اور بڑوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہا کہ ہمارا والد
صحیح غلطی پر ہے۔ سارے بھائی اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ جب یوسف قتل ہو جائے گا تو اب ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا، اب محبت والد ہم سے کرے گا۔ بھائی جمع ہوئے اور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا ایسے ملک میں چھوڑ کر آؤ کہ وہاں سے یہ دوبارہ نہ آ سکے، وہاں سے یہ دوبارہ نہ آ سکے۔